ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ دانت ہے نہیں ہمار بہت ہیلے جا، کوئی ایسی ترتیب ہو جس سے کہ دانت مضبوط ہو جائے۔ ہم نے کہا کہ بیٹا پہلی بات تو یہ بتاؤ تم منجن کون سا کرتے ہو؟ بولا کہ منجن جو بھی مل جائے کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا منجن کو چھوڑو، برش کرتے ہو کہ مسواک کرتے ہو؟ بولا کہ نہیں برش کرتے ہیں۔ ہم نے برش کو ہٹاؤ، نبی کی سنت اپناؤ، دتون کرو، مسواک کرو، مسورہ مضبوط ہوگا، دانت مضبوط ہوگا۔ بولا بہت اچھا حضرت کل سے مسواکیں کریں گے۔ ہم نے کہا دوسرا نمبر، جب بھی کچھ کھاؤ کلی کرو۔ کیا کرو؟ کلی کر لو، جب بھی کچھ کھاؤ کلی کر لو۔ بولا بہت اچھا کر لیں گے، 2 نمبر ہو گیا۔ ہم بولے کہ تیسرا عمل، بیاہ کیے ہو؟ بولا ہاں کیے ہیں۔ ہم بولے جب بھی بیوی سے بات کرو منہ سنبھال کے بات کرو۔ بس یہ 3 کام کر لو، دانت ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں، اس لیے کہ یہ شعر میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے اللہ مجھے، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، سر محفل، سر محفل، سر محفل مجھے رسوا نہیں ہونے دینا، سر محفل مجھے رسوا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے، آمین بول دو الحمدللہ، میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی، میرے جرموں کا، میرے جرموں کا، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دینا، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، سر محفل مجھے رسوا نہیں ہونے دینا، آمین بولا تھا الحمدللہ۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، بچیوں کا مدرسہ، کیا تھا بچیوں کا مدرسہ؟ اچھا اچھا، دونوں ہیں، بچے بھی ہیں بچی بھی ہے الحمدللہ۔ مدرسہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ محمد الرسول اللہ کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا،
اپنے بچے کو تعلیم یافتہ بناؤ، اپنے بچے کو پڑھاؤ، چاہے ایک وقت بھوکا رہنا پڑے، بھوک برداشت کر لینا، لیکن اپنے بچے کو جاہل مت رکھنا۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، میری ماں بہنوں سنو، اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ کیا پڑھانا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھاؤ، اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ بچے کو اللہ کا قرآن پڑھا دیے، بچے کو حافظ بنا دیے، بچے کو عالم دین بنا دیے، بچے کو مفتی بنا دیے، تو مسلمانوں سنو، اس کا اجر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ یہاں بھی فائدہ دے گا، وہاں بھی فائدہ دے گا۔ اب رہی بات یہ ہے کہ نئے نئے ڈاکٹر بننا، الحمدللہ بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر۔ یہ آدمی لے کے ڈنڈا لے کے گھوم رہا ہے، بیٹھا کہ ایک جلسہ میں ایک آدمی ڈنڈا لے کے گھوم رہا تھا، تو ایک آدمی اٹھ کے جا رہا تھا، تو ہم اس کو بولے بابو ڈنڈا لے کے کہے گھوم رہے ہو، بیٹھو نا، جلسہ کہے خراب کر رہے ہو؟ بولے نہیں تے تقریر کرو نا، ہمیں اگرا ڈھونڈے یہ تو عقل کا تاج بولل کون کچھ ہے کہاں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے بیٹھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین بولا دل۔ ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہماری قوم کو ایک اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ایک اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ایک پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ایک اچھے وکیل کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ماسٹر کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن صرف دنیاوی پڑھائی کے چکر میں قرآن کو نظر انداز کر دینا، دینی تعلیم کو نظر انداز کر دینا، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا بچہ انگلش بھی پڑھے گا، میرا بچہ پنجابی بھی پڑھے گا، میرا بچہ بنگلہ بھی پڑھے گا، میرا بچہ مراٹھا بھی پڑھے گا، میرا بچہ اڑیا بھی پڑھے گا۔ ہم کہتے ہیں میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھے گا، لیکن میرا کہنا ہے کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ اپنے بچے کو قرآن پڑھے گا؟ الحمدللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، سنو 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 نوجوانوں، باپ مر گیا، بیٹا زارو قطار رو رہا ہے، بیٹا سینہ پیٹ پیٹ کے رو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آہا کیا بیٹا ہے، کیا محبت کرتا اپنے باپ سے، باپ کے جنازے کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، سارے لوگ جنازے کی لائن بنا کے کھڑے ہیں، وہ لڑکا زارو قطار رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بیٹا مت کانے، جانا تو سب ہے، اتنا مت کانے۔ تو وہ نوجوان بولا کہ ہم رو اس لیے، آپ لوگ کیا سمجھے کہ میرا باپ مر گیا اس لیے روتے ہیں؟ بولا پھر کہاں رو رہے؟ بولا رو اس لیے رہے ہیں، یہ باپ میرا انگریزی پڑھایا، ہندی پڑھایا، سنسکرت پڑھایا، مراٹھا پڑھایا، پنجابی پڑھایا، اڑیا پڑھایا۔ کاش میرا بیٹا، میرا باپ مجھے قرآن نہیں پڑھایا، کاش میرا باپ قرآن پڑھا دیا ہوتا تو آج میں اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا رہا۔ اس لیے رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں، میں اپنی زندگی پہ رو رہا ہوں۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، ہم خاص کر اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہیں گے، یہ آپ کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ ماں نیکی ہوگی، ماں نیک ہوگی، اولاد نیک ہوگی، ماں نمازی ہوگی، انشاءاللہ اولاد بھی نمازی بنے گی۔ ماں اگر وقت کا فاطمہ ہے تو انشاءاللہ اس کی بیٹی کنیز فاطمہ بنے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، خود بھی قرآن کی تلاوت کرو، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کراؤ، اپنی بچیوں کو بھی قرآن کی تلاوت دو۔ اور بڑی اچھی بات کہی ہے، قربان جائیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ایک آدمی دیہات سے آیا، بوڑھا آدمی آیا، بولا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ بولا بولو کیا بات ہے؟ بولا کہ حضرت دیکھیے، دراصل بات یہ ہے کہ میں کافی عمر کے بعد میں نے شادی کیا، کافی عمر کے بعد میں نے شادی کیا، اور حضرت کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے، یا اللہ تو بیٹا دے یا بیٹی دے دے، لیکن اگر تو نے بیٹی مجھے دیا تو انشاءاللہ میں اس کی جہیز میں دنیا کی ہر چیز دوں گا۔ تو حضرت ہم ٹھہرے غریب، اللہ نے بیٹی تو دے دیا، اب وہ بچی بڑی ہو گئی، بچی بڑی ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی، لیکن حضرت ہم غریب آدمی ہیں،
میرے پاس جہیز کے لیے کچھ ہے نہیں، میں کیا کروں؟ یہاں جہیز چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ ارے چلتا ہے جی۔ اللہ رحم فرمائے میرے بچوں، توبہ کرو، جہیز سے توبہ کرو، جہیز سے توبہ کرو، جہیز سے توبہ کرو۔ سنو، یہ پیسہ حرام ہے، تم بیٹی والا سے لے رہے ہو، یہ پیسہ حرام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ موت آئے گی۔ اور سنو، جو یہاں بو گے وہی وہاں کاٹنا پڑے گا، یہاں جو بو گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ اور قربان جاؤ، کھیت میں لگائے ہو دھان نکلے گا نا۔ اب کھیت میں جا کے بولے ہو دیکھو دھان نکل لی ہو، تو آدمی کہے کی لگا بولا دھان لگا، کتنا بڑا پاگل آدمی ہے، دھان لگا دھان نکلتا نا ہو، بولا نہیں ہمیں سمجھنا کہ چنا نکلتی ہے۔ جو بو گے وہی کاٹو گے، جو دنیا میں عمل کرو گے وہی وہاں ملے گا۔ ہم خاص کر نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں، میرے بچوں، نیک بیوی کی تلاش کرو، نیک بیوی دیکھو۔ نیک بیوی کا پتہ کیسے چلے گا؟ ارے یہاں میں گھما کر کے نیک بیوی کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے باپ کو دیکھو نیک ہے کہ نہیں، اس کی ماں کو دیکھو نیک ہے کہ نہیں ہے، پتہ چل جائے گا لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے، لڑکی صوم و صلات کے پابند ہے کہ نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ، یہ میرا بچہ نوجوان وہ سب نہیں دیکھنا ہے، یہ دیکھے گا کوٹھی، زمین دیکھے گا، جائیداد دیکھے گا، بلڈنگ دیکھے گا، حویلی دیکھے گا، اور یہ سب دیکھنے کے بعد دیکھے گا خوبصورتی، بیوٹیفل ہے کہ نہیں۔ سب کو خوبصورت لڑکی چاہیے۔ اچھا، سب کو پیر کا لنگڑا ہے، اس سے پوچھے بیاہ کرو نہیں، وہ لڑکی کیوں ہونا چاہیے؟ بولا بیوٹیفل ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ لڑکا بھی جو ایک دم کالا کلوا ہے، اس سے پوچھئے یہ بیاہ کرو گی لڑکی؟ بولا خوبصورت ہونا چاہیے۔ گورا، تو گوری لڑکی سے بیاہ کرو گے تو امریکہ چلے جاؤ، گوری لڑکیاں وہاں ملے گی، لندن چلے جاؤ۔ اور قربان جاؤ، دیکھو جو دیکھنے والی بات ہے شادی بیاہ کے اندر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کوئی حسب نسب خاندان دیکھتا ہے، خاندان اونچا ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے، خوبصورتی ہے کہ نہیں، دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ ارے بولو بھائی، دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ ایک لڑکا کسی لڑکی کو پسند ہی نہیں کرتا تھا، تصویر آئے دیکھے، بولے نہیں کربو کہنا، بولے ناکٹیر ہو جی ہٹاؤ ہے، تصویر دیکھو، بولے نہیں کربو کہنا، بولے اگر آنکھ ٹیر ہو جی ہٹاؤ۔ ہے لڑکی کو دیکھو، بولے نہیں کربو کہنا، بولے سانولا جی ہٹاؤ۔ ہے لڑکی کرو، بولے نہیں کریں، کہے نہیں کرو گے، بولے نہیں لڑکی کارو جی نہیں کربو ہٹاؤ۔ چھاڑتے لڑکے کی عمر 40 سال ہو گئی۔ کتنی عمر ہوئی؟ تب ایک بہنے بول لی ایک دن تور بیاہ اب نہیں ہے تو، بولے کہنا، بولے اب تورا سے بیاہ کیا کرتے؟ 40 سال عمر تور بھاگ لو، بوڑھا بھاگ لاتے۔ بولا نہیں بہنے، اب دیکھو ہم لڑکی نہیں دیکھو، تے دیکھو تے جے لڑکی کے ساتھ ہم دیکھوا کے کرا دوا ہم تیار ہیں۔ اس کا بہنے بھی تھا تاکے میں، بولا اچھا بیٹا تو بیاہ کراوی۔ دیکھا ایک لڑکی، بہت کالی لڑکی تھی، غریب بچی، رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ بولا بڑا اچھا ثواب کمانے کا موقع ہے، پیغام ڈال دیا، قبول ہو گئی۔ اور یہ لڑکا بارات لے کر گیا، بیوی کو گھر لے کر آیا۔ رات میں جب روم میں پہنچا، بیوی جب گھونگھٹ اٹھائی، سلام کی، السلام علیکم، وہ ہے بے ہوش بھاگ لی۔ بیوی گھبرا گئی کہ بھائی بے ہوش کرنے بھی لی، کوئی بیماری جگرا کی۔ گلاس میں پانی لی، اس کے چہرے پہ ماری، یہ نوجوان آنکھ کھولا تو بیوی پوچھی کہ بے ہوش کرنے بلا، ہمیں کچھ پوچھے والا چلن ترا سے پہلے بے ہوش والا۔ تو نوجوان بولی کہ جے پوچھنا جو جلدی پوچھا نہیں تو پھر بے ہوش والا۔ تو لڑکی بولی کہ یہ بتائیے، ہم یہاں نہیں آئے ہیں، ہم یہاں کسی کو جانتے نہیں ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، یا تے ہمرا بتا دا کہ ہم پردہ کے کراس کربو کہ کراس نہیں کربو، تے ہمرا بتا دا ایٹا بات۔ تو لڑکا بولی سنے تے کون ہوش پردہ کرے یا نہ کرے، لیکن ہمرا سے ضرور پردہ کریے۔ پھر لڑکا بھی ہو جائے۔ صرف خوبصورتی نہ دیکھو، سیرت دیکھو۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، کوئی مال و زر دیکھتا ہے پیسہ والا ہے کہ نہیں، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، تم دینداری دیکھو، دینداری کو ترجیح دو، دینداری ہے کہ نہیں ہے، اس گھر کے اندر میں دینداری ہے کہ نہیں ہے، بیٹی کی شادی کرنا ہے، لڑکے کے اندر میں دینداری ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کے باپ کے اندر میں دینداری ہے کہ نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر میں دینداری ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، جہیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 2-4 لاکھ روپے اگر لڑکی والا تم کو دے بھی دے گا تو کیا تم مالدار ہو جاؤ گے؟ ارے بولو بھائی، مالدار ہو جاؤ گے؟ اچھا، اس میں سب سے بڑی غلطی کس کی ہے؟ باپ کی ہے۔ بیٹے کی غلطی نہیں ہے، باپ کی غلطی ہے۔ 40 دن کا چلا لگا گیا ہے، اب بیٹا فائنل کرنے گیا ہے، اور لڑکی والا ہاتھ جوڑ کھڑا، سمجھی کچھ کم کرا، بولا نہیں کم نہیں ہے، کم نہیں ہے، 3 لاکھ دے میں لگتا ہوں۔ 40 دن کا چلا لگا گیا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں کہ یہ پیسہ جو ہم مانگ رہے ہیں جائز ہے کہ نہیں ہے، حلال ہے کہ نہیں، حرام ہے۔ ارے کبھی جوان بیٹی کے باپ سے پوچھے کہ سمجھی یہ جو 3 لاکھ ٹکا آپ ہم کو دیے کہاں سے لائے؟ کبھی پوچھے اس کو کہاں سے لائے؟ ارے وہ اس باپ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے جس کے سر پہ جوان بیٹی بیٹھی ہو، اس بھائی کو رات میں نیند نہیں آتی ہے جن کے گھر میں جوان بہن بیٹھی ہو، کروٹیں بدلتے رات گزر جاتی ہے کہ یا اللہ یہ ظالم سماج، یہ ظالم لوگ جہیز کے لالچی آج بڑے بڑے ڈیمانڈ کر بیٹھے ہیں، یا اللہ میری جھولی خالی ہے، یا اللہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی، میری بہن کی شادی کیسے ہوگی؟ سنو جانتے ہو پھر وہ اس آدمی نے کیا کیا؟ 3 لاکھ روپے دینا ہے، کیسے دو گے؟ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی، بیچا بیچارا، زمین بیچا پھر بھی پیسہ نہیں پور رہا، تو گیا ایک مہاجن کے پاس سود پر پیسہ اٹھانے کے لیے۔ اللہ، سود پر 50,000 روپے لیا، بیاج پر پیسہ لایا، تب 3 لاکھ روپے تم کو دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو اکیلا سود کا مجرم وہی اللہ کی بارگاہ میں ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ تم بھی اللہ کے سامنے مجرم ہو، اس گناہ میں تم نے اسے ڈبایا ہے، اس گناہوں میں تم نے اسے ملایا ہے۔ اللہ کے سامنے وہ اکیلا جواب نہیں دے گا، اس کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا ہو۔ آپ نے کیا سمجھا؟ صرف نماز پڑھ لینے سے جنت میں چلے جائیے گا؟ آسان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس لیے جہیز مت مانگو۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میرے بیٹے کی شادی ہے تو کچھ لے لیں؟ بولا نا ایک دم نہیں، جہیز مت لینا، جہیز میں کہا نہیں حضرت ہم مانگے نہیں ہیں، لڑکی والا اپنی مرضی سے دینا چاہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لڑکی والا اپنی مرضی سے بھی دے، ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ لڑکی والے کو صاف منع کر دو ہمیں جہیز نہیں چاہیے، صرف آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے۔ مسلمانوں، ہم کہاں رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، رہیے کسی بھی حال میں چرچا نہ کیجیے، خود کو کسی کے سامنے رسوا نہ کیجیے، خود کو کسی کے سامنے رسوا نہ کیجیے، گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی، گھر میں ضرور لائیے، گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی، لیکن کسی غریب سے سودا نہ کیجیے، لیکن کسی غریب سے سودا نہ کیجیے۔ اچھا ایک بات بتا دیں، یہ ہمارے بوڑھے لوگ بزرگ لوگ، بیٹا کی شادی ہے فائنل کرنے کون جاتا ہے؟ بیٹا جاتا ہے کہ باپ جاتا ہے؟ ارے جلدی بولو، ٹائم نہیں جی۔ باپ جاتا ہے نا؟ اچھا باپ گیا، بیٹا کو کچھ خبر نہیں ہے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے، بیٹی والا انتظام کیا، بریانی بنایا، قورمہ بنایا، پلاؤ بنایا، میرا سمدھی آئے گا کھائے گا تو کچھ شرم ہوگی تو میرے اوپر آسانی کرے گا، ہے کھایا ہے ہاں تک ہاتھ ڈبا ڈبا کھل
खामा पिए के बाद कुर्सी में बैठ ले, लड़की वाला तो बेचारा कांप रहा है, पता नहीं क्या क्या मांगेगा। हाँ समझी तब की है बोला है कि अब बस जे बोल रहा हूँ फोन में तो हमें 3 लाख टका दा दिया। लड़की वाला मजबूर, वो तो बेचैन है कि समझी हो गया ये 3 लाख रुपए, ठीक है ठीक है, और कुछ समझी। बोला हाँ बाकी फ्रिज दिया, फ्रिज लिख दिया, वाशिंग मशीन दिया, पंखा दिया। अच्छा पलंग, बोला सर समझी बोला देखा पलंग पुराना जमाना वाला पलंग मत दिया, अखनी एक पलंग निकलली से महाराजा पलंग, कभी आ जा बॉक्स वाला पलंग, कभी कभी बक्सा में हमू घुसी जो। सुनो सारा लिस्ट बन गया। अब आखिर में लड़की वाला कहता समझी भागली, बोले नहीं अखने बोली टीवी बाकी, टीवी बगैर बीवी बेकार। बारात गई, निकाह होकर लड़का दुल्हन को घर लेके आया, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए। क्या जाती है कि नहीं जाती? अरे बोलो भाई, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए। जहेज का सारा सामान लोड हुआ। ए नौजवानों मुसलमानों, हम अपने बुजुर्गों को यह पैगाम देना चाहते हैं, हर बाप को पैगाम देना चाहते हैं। जहेज की गाड़ी आई, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बाप के कमरे में लगेगा कि बेटा का कमरे में लगेगा? बेटा कमरे में लगेगा। पलंग में कौन सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा, सारा सामान उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। और कुर्बान जाओ, वो टीवी जो बाप मांगा है, बाप का कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया, दुनिया में टीवी चल रही है, फिल्में चल रही है, और कुर्बान जाओ बेटा भी देख रहा है, बहू भी देख रही है फिल्में टीवी में। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? अरे बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? तो कहे ऐसा काम करेंगे हम भाई? बेटा को कहेंगे तुमको बियाह करना है, तुम लड़की पसंद करो, हम पैगाम लेकर जाएंगे, 2-4 आदमी जाएंगे, निकाह पढ़कर लेकर आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह वादा करें ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? नबी के सुन्नत के मुताबिक। अच्छा जो ले लिए है वापस नहीं होगा? नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वापस कर देना। मेरे बच्चों गुनाहों से बचो। ये जिंदगी बहुत छोटी है, ये जिंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर सी जिंदगी है। ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये आँख कब बंद हो जाए मुश्किल कब कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए जहां तक हो सके, जितना हो सके, लगे हाथ नेकी बटोर लो। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके जितनी नेकियां समेटना है, बटोरना है, बटोर लो। जिंदगी मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। देखिए अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाया है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, हम लोग कहाँ के लिए बने? अरे हाथ उठाओ, हम लोग कहाँ के बने? आखिरत के लिए बने। हम लोग जन्नत के लिए बने हैं। तो जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम होना चाहिए। हम यहाँ के लिए नहीं बने। 50-60 यहाँ कितना दिन रहना? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 150 साल नहीं आगू नहीं ध्यान। और कुर्बान जाओ, आखिर वो मौत का पंजा
کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے پیغام بھیج دیا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ہمیشہ یہ وہ کام کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، ایسا کام کرو اللہ راضی ہو جائے۔ اور سنو، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو، اللہ توبے سے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہاں کا تیاری کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ الحمدللہ، میں دعا کروں الحمدللہ۔ جنت میں گھر بنانا ہے، کتنے لوگ تیار ہیں جنت میں گھر بنانے کے لیے؟ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے، سنو مسلمانوں، نوجوانوں، زمین یہی رہ جائے گی، پیسہ یہی رہ جائے گا، سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی۔ خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کفن میں جیب نہیں ہے، کفنوں میں جیب چھے سلا لیا، نہیں نہیں، کفن میں جیب نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں آپ بھی سنو، کفن میں جیب نہیں ہے، قبر میں تجوری نہیں ہے۔ تو ٹکالا کی کروا؟ نہ دولت نہ دولت نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، کہ 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا۔ چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت، کہ 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا۔ نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا۔ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے 82 جگہ ارشاد فرمایا، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے سونا دیا ہے، اللہ نے زمین دیا ہے۔ اپنا پیسے کو اللہ کے بینک میں جمع کرو، اپنے پیسے کو آخرت کے لیے جمع کرو۔ اپنے پیسے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جنت میں اپنا گھر بنا لو۔ اس مجمع کے اندر میں یہ مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے۔ سنو، مدرسہ بنا کر مر جاؤ گے مسلمانوں، مرنے کے بعد بیٹا بھول جائے غم نہیں ہے، بیوی بھول جائے غم نہیں، او بھائی بھول گئے غم نہیں ہے، میرا اللہ نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ کھڑا رہے گا، قائم رہے گا، مدرسہ بنا کر مر جاؤ گے، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی چاہیے، جلدی کیجئے گا، ہم 10 دعا کریں گے۔ کتنی دعا کریں گے؟ ارے زور سے بولو، کتنا دعا کرو؟ 10 دعا کریں گے الحمدللہ، 10 دعا کریں گے انشاءاللہ۔ کھانے جیٹے دعا ہوبے قبول ہوبے، جیٹے دعا ہوبے مقبول ہوبے۔ آمی کوچینا اللہ قرآن کوچے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ الحمدللہ وہ لوگ بھی شامل ہو جانا جس کے گھر میں بیمار ہے یا خود بیمار رہتے ہیں، علاج کرتے کرتے تھک گئے، دوائی کام نہیں کر رہی ہے، انشاءاللہ صدقہ کرو، اللہ صدقے کی برکت سے مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے گا، اللہ صدقے کی برکت سے عمر کو بڑھا دے گا۔ وہ لوگ بھی شامل ہو جائیے جس کے گھر میں بہت پریشانی الجھن ہے، انشاءاللہ شامل ہو جانا، دعا کر دیں گے، صدقے کی برکت سے اللہ پریشانی کو دور فرما دے گا۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا موقع ہے، ان کے نام سے صدقہ کرو، اللہ تیری روزی کو بڑھائے گا۔ اور سنو، جب تک یہ مدرسہ کھڑا رہے گا اللہ ماں باپ کے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا ماشاءاللہ۔ 5000 روپے، دیکھیے ہم 5000 مانگ رہے ہیں، آپ 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ بھی دے سکتے ہیں۔ ہم 5000 مانگیں گے، 5 آدمی جلدی تیار ہو جائیے، ہم 10 دعا کر دیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ماں باپ سے محبت کرنے والے نوجوان پہلے نمبر پر، پہلی فہرستے پہ اس کا نام آ جائے کہ حضرت میری ماں تو نہیں رہی اس دنیا میں، میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے ایصال و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ 5000 روپے دینے کو اس مدرسے میں تعاون کرنے کو تیار ہے۔ اے نوجوانوں، انشاءاللہ آج اپنے ماں باپ کے نام پر مدرسہ بنا کر مر جاؤ گے، انشاءاللہ کل تیرا بیٹا جب زندہ رہے گا انشاءاللہ اللہ
تیرے بیٹے کو بھی توفیق دے گا انشاءاللہ اسی طریقے سے تیرا بیٹا بھی مدرسہ بنائے گا چاہے مسجد بنائے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ اپنا نام کو پیش کرے کہ 5000 روپے دینے والا کوئی سخی تیار ہو جائے کوئی مکھیا ہو سرپنچ ہو پارشد ہو ممبر ہو وکیل ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو ماسٹر ہو کوئی پہلا نمبر پہ پہلا خوش نصیب انسان لیکن اسٹیج سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے ادھر آئے کیا نام بابو جناب صدام صاحب صدام حسین ماشاءاللہ 5000 محمد نئے حضرت نام حضرت یہ محمد صدام ہے ایک صدام امریکہ کو ناکو چنے چبوا دیا تھا الحمدللہ یہ غلام صدام ہے 5 نہیں 11 کر دو اے ماشاءاللہ اے دیکھیں ماشاءاللہ نعرے تکبیر 5000 روپے وسیم صاحب الحمدللہ دو جن ہو لو مجھے 5 آدمی چاہیے کتو جن ہو لو 2 جن ہو لو ہم کو 5 آدمی چاہیے الحمدللہ 2 نوجوان تیار ہوا اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان میں عمل میں کھیت میں کھلیان میں روزی میں دانے دانے میں برکت عطا فرما اللہ دونوں کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے آمین الحمدللہ 2 جن ہو لو اللہ نے زمین کو 3 دن میں بنایا 3 دن میں پیدا کیا تیسرے نمبر پہ کوئی ایک سخی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ دیکھو کیش ہے کیش دے دو کیش نہیں ہے نو پرابلم سوشل میڈیا کا زمانہ ہے فون پے ہے فون پے کر دو فون پے نہیں ہے نو پرابلم گوگل پے ہے گوگل پے کر دو گوگل پے نہیں ہے نو پرابلم الحمدللہ نام لکھا دو کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا پیسہ نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے دھان دے دو دھان نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے چاول ہے چاول دے دو سونا ہے سونا دے دو چاندی ہے چاندی میری ماں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہے سنو تاریخ اسلام گواہ ہے اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے مال کی قربانی کس نے دی ہے اچھا دیکھیے گا مال کی قربانی عورت نے سب سے پہلے دی اچھا جان کی بھی قربانی سب سے پہلے عورت نے ہی دیا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کی بھی قربانی میں عورت آگے ہے مال کی بھی قربانی میں عورت آگے ہے میری ماں بہنوں آپ جتنے یہاں پر بیٹھی ہو سنو یہ زیور بنائے ہو کانوں میں جھمکا ناکوں میں نتھیا گلہ میں چین ہاتھوں میں بالی اب پیروں میں پازیب سنو میری ماں بہنوں اچھا یہ بڑی محنت سے بنائی ہے میری ماں بہن یہاں کھتیا پیسہ رہی جمع کری کبھی کبھی رنگ کو بھی ہے جی خودیا باپ ستلے جہاں کرتا کھلی گئے بس گیلے خودیا باپ پتہ نہیں یہ پیسہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر کے زیور بنائی ہو میری ماں بہنوں سنو مر جاؤ گی گھر والا کھول لے گا گھر والا کھولے گا نا سارا زیور تیرا گھر والا کھول لے گا الماری میں رکھ دے گا کیا فائدہ زیور بنانے سے میرے ماں بہنوں آج اس زیور کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو اللہ پھر پیسہ دے گا پھر نیا زیور بناؤ گی اور سنو جنت میں اللہ ہیرے جہرات کا زیوروں سے تمہیں آراستہ کر دے گا اس لیے کہ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا اس لیے ہم اپنی ماں بہنوں سے کہنا بچیوں سے کہنا چاہیں گے کہ چادر رومال لے کر ابھی گھومے گا تو جتنا پیسہ آن لے سبٹیاں دا دی آج سبٹیاں زیور کھولی اگرے میں ڈالی دی تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور 5000 روپے والے ہے کوئی سخی ہے 5000 روپے والا اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ 5 آدمی چاہیے تیسرا خوش نصیب انسان اپنا نام لکھائیے اور بتائیے 5 آدمی مجھے چاہیے انشاءاللہ اللہ نے 2 کو چنا ہے وہی میرا اللہ 3 کو بھی چنے گا انشاءاللہ دیکھنا ماں باپ سے محبت کرنے والا نوجوان اپنے دادا دادی نانا نانی کے نام پر انشاءاللہ دینے والا کوئی نوجوان سخی تیسرے نمبر پہ اے مسلمانوں 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے ایسا نہیں کہ 5000 روپے آپ مدرسے میں دے دو گے تو آپ غریب ہو جاؤ گے کاروبار رک جائے گا تجارت میں گھاٹا ہو جائے گا گھر میں چولہا بند ہو جائے گا نہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا میرا اللہ کہتا ہے ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے حدیثوں کے اندر میں آتا ہے 1 روپے صدقہ کرو اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا اے نوجوان مسلمانوں آج زندہ ہو زمین کا مالک ہو سونے کا مالک ہو چاندی کا مالک ہو گھر کا مالک ہو تو آج لگے ہاتھ رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اپنے مال کو اللہ کے بینک میں جمع کر دو کیا زندگی کا بھروسہ پتہ نہیں یہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار جلدی ہو جائے انشاءاللہ مکھیا صاحب ہو سرپنچ صاحب ہو پارشد صاحب ہو ممبر صاحب ہو ماسٹر صاحب وکیل صاحب ہو جلدی کرے ماشاءاللہ تیسرے نمبر پہ ایک نوجوان ہے کوئی جلدی کر اپنی ماں کے نام پر انشاءاللہ
اپنے باپ کے نام پر 5000 روپے دینے والا کوئی سخی اپنے ہاتھ کو بلند کرے, اپنے نام کو پیش کرے, انشاءاللہ اس کے لیے 10 دعا کی جائے گی انشاءاللہ. ہے کوئی نوجوان بھائی؟ اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ. آئیے ارری بتائیے تیسرا آدمی کھڑے ہو کے نام بتائیے. شمیم اختر صاحب چلیے منی پور کے آپ. اے چوتھا بھی آ گئے ماشاءاللہ. اے حضرت دیکھیے چوتھا بھی آ گئے. اے دیکھیے پانچواں بھی آ جائے گا انشاءاللہ. 10واں تک ہم نے لکھ رکھا ہے. کھڑا ہوئیے تیشا کی. شمیم اختر صاحب 5000. تیسرا ہو گیا. چوتھا چوتھا وہ ہاں 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 نہیں بھائی ہاشم صاحب. بتائیے یہ گڑبڑ رپورٹ دے رہا ہے لوگ. ان لوگ بولا نہیں وہ کھڑا نہیں بھی وہ لنگی بانے لے کھڑا بھی نہیں لے. نہیں بیچارے بھائی الحمدللہ موقع ملا, کھڑا بھی ہو گیا اسی بہانے, لنگی بھی ٹائٹ کر لیا. اللہ 4 جن ہو لو. کتو جن ہو لو؟ 4 جن ہو لو. دن اور رات ملا کر کے وقت کی نماز ہے, 5 وقت کی نماز ہے. 5واں اللہ کا کوئی شعر جلدی تیار ہو جائے انشاءاللہ, اپنی ماں کے نام پر اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ. اگر ماں نہ ہوتی, اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ تھا, جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا. اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ تھا, جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا. اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ تھا, جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا. میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو, خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو. میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو, خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو. اللہ یہ دونوں نوجوان تیار ہوئے, اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان میں, عمل میں, کھیت میں, کھلیان میں اللہ برکت دے. اللہ دونوں کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ 4 جن ہو لو. 5ویں نمبر پہ ایک سخی اور کوئی تیار ہو جائے, جلدی کرے ماشاءاللہ. نام آ جانا چاہیے اب تک. بڑا خوش نصیب نوجوان ہوگا, اس کے لیے ایکسٹرا دعا کر دیں گے, اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا دے. پہلا نام 22 سے نکلا تھا, 5واں نام ہے اسٹیج پر ہی سے حضرت مولانا قیصر صاحب ندوی. اللہ اس پروگرام کے کنوینر ہیں ماشاءاللہ, منتظم ہیں. 5واں نام حضرت مولانا قیصر عالم صاحب ندوی. حضرت اللہ مولانا قیصر عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم. کون کہتا ہے مولوی چندانے دی؟ ہاں بولے مدرسہ پڑھے وہ, ہاں مدرسہ مت پڑھیو کہنا. بولا کی بنتا ہوں, حافظ بنتا ہوں, مولوی بنتا ہوں. بولا پھر بولا چندہ کرتا ہوں, کہتا ہوں. ایک بات یاد رکھو, ہر آدمی چندہ کر رہا ہے, ہر آدمی مانگ رہا ہے. ایک وہ آدمی ہے جو روڈ پر کٹورا لے کے مانگ رہا ہے, پیسہ والا بھی چندہ مانگ رہا ہے. فنکشن ہے, آرکیسٹرا ہے, گاؤں کا مکھیا رسید لے کے گھوم رہا ہے, 5000 آرکیسٹرا جی وہ بھی مانگ رہا ہے. اور سنو کروڑ پتی بھی مانگ رہا ہے. بڑا بڑا کالج کھول کے رکھا ہوا ہے, ایڈمیشن کرانے جائیے 1 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ 25 لاکھ ٹکا ڈونیشن دینا ہوگا. وہ کروڑ پتی ہو کے وہ بھی مانگ رہا ہے. اور سنو سرکار بھی مانگ رہی ہے, کہو GST لگا دیا, یہ بھیک نہیں تو کیا. اللہ اکبر, آج تو آپ نے پوسٹ مارٹم کر دیا. ارے مانگ تو سب رہا ہے لیکن راستہ الگ الگ ہے, راستہ الگ ہے. جہیز میں پیسہ لے رہے, یہ بھی تو مانگنا ہوا, مانگنا نہیں بھی. 4 مصرع سنا دو جہیز کے بارے میں, یاد آ بھی گلے یاد گئی. سنائی دیے دم لگا الہام ہوا بھی آپ. مالو زر کے اسیر لگتے ہو, مالو زر کے اسیر لگتے ہو, بخدا بے ضمیر لگتے ہو, مانگتے ہو جہیز شادی میں, مانگتے ہو جہیز شادی میں, خاندانی فقیر لگتے ہو, خاندانی فقیر لگتے ہو. ماشاءاللہ 5واں ہمارے حضرت اللہ مولانا
कैसर आलम साहब दामाद बरकातहू, इन्होंने नाम पेश किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, या अल्लाह इल्म में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन इस दुनिया में है, वालिदैन अल्लाह उनकी उम्र में, इनके वालिदैन की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। और बहुत बड़ा खलीक आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मस्जिद में था, बड़ी खिदमत इन्होंने की। अल्लाह इनकी उम्र दराज़ी अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो, 5 जन हो लो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पर बस एक आदमी और, आखिरी आदमी इंशाअल्लाह, कोई तैयार हो जाए मर्दे मुजाहिद अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर, इंशाअल्लाह 6ठे नंबर देखते हैं, बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा जो 6ठे नंबर पर अपना नाम पेश करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट नौजवान होगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? जल्दी करे मेरे भाई, वक्त की किल्लत है माशाअल्लाह, कड़ाके की ठंड है। 6ठे नंबर पे खुशनसीब इंसान, 6ठे नंबर पे जल्दी करे मेरे भाई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? हमारी माँ बहनों में से भी कोई अपना नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पे 5000 रुपए देने वाली मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह इसका अजर यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक आदमी और कोई 6ठे नंबर पे तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। नाम भी आ गया मेरे पास, आ गया स्टेज पे ही माशाअल्लाह, अव्वल आखिर बीच लगता है स्टेज पर रहेगा क्या? हजरत मौलाना कारी वसीम साहब जो दिल्ली में पढ़ाते हैं माशाअल्लाह, स्टेज पे बैठे हैं, बेहतरीन कारी कुरान है। कौन कहता है कि कुरान पढ़ने वाले से मिल जाता है? देता भी है, देने की सलाहियत है माशाअल्लाह। बगल में बैठे हुए देख ली, देख लिए। अब बोलवा कि मौलवी चंदा नहीं दीजिए, अच्छा और ले लो आध अच्छी। हाँ ये बात सही बोल रहा। अच्छा कुछ लोग हैं वो, कुछ लोग, अच्छा बताइए, नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, मौलवी साहब कै वक्त आगे रहता है? मौलवी साहब आगू क्या वक्त ही रही जी? 5 वक्त। अरे इमाम साहब कौन बनता है? मौलवी साहब ने बनता है कि मुखिया साहब बनेगा? मौलवी साहब बनेगा। कै वक्त वो आगे रहता है? अरे जल्दी बोलो नहीं हो। 5 वक्त हमेशा मौलवी आगे 5 वक्त में ना ते आगू कब रह जाए? कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मौलवी बहुत आगू बढ़ी, इकरो आगू हम में बल्लानता। हाँ तो बढ़िए, मना कौन किया? एक टाइम आएगा आप आगे रहिएगा। जम्मर भाई, जब आप मरिएगा तब आप आगे रहिएगा, मौलवी पीछे रहेगा। अगर मौलवी के आगे बढ़ना है तो फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से मुसाफा करना पड़ेगा, फिर ते बढ़ते रह जा। सहरा में जंगलों में बताए नहीं, नेपाल के अंदर में एक मदरसा खुला, तो मदरसा खोला तो अब 2-4 टीचर है, तो कहा कि भाई मौलवी साहब लोगों का खाने का इंतजाम कैसे होगा? तो कहा कि कोई बात नहीं, एक मौलवी साहब को ले लीजिए, खाना अपने घर में खिलाइए। तो एक मास्टर साहब भी थे, कहा कि भाई आप, बोला कि नहीं हम तो खिला सकते हैं, लेकिन मेरी घर की मालकिन मेरी माँ है, तो पहले माँ से पूछ लेते हैं। बोला जा पूछी ला। ये बेचारे गए दौड़ कर, अम्मा इसकी बहुत बड़ी बखील, अल्लाह कंजूस, कंजूस 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 मक्खी चूस। ये लड़का गया, बोला कि अम्मी एक मौलवी साहब और खाना बोली थी खिले बहन। बोला भूले मौलवी का नाम मत लिए, जो भागा। आकर के बोला कि नहीं खाना नहीं होगा, तो लोगों ने कहा कि भाई चलो जाने दो। अच्छा वो बुढ़िया मशहूर थी उस मोहल्ले में, बुखली की वजह से, कंजूसी की वजह से सब जानता था कि ये बहुत बड़ी कंजूस औरत है। एक रोज उसका पोता खीर लेकर आया मदरसा में, देखा तस्त में एकदम खीर। अच्छा हजरत ने कहा कि बाबू क्या है? बोला खीर है। कपड़ा उठा के देखे, बाप काजू किशमिश नारियल, अल्लाह, बोले बहुत बेहतरीन खीर है। थोड़ा सा खा के देखे मजा आया। बोला कौन भेजा? बोला हमारी दादी भेजी है। तो हजरत बोले तुम्हारी दादी? वो तो कंजूस औरत है, ये इतनी अच्छी खीर कैसे भेज दी? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोली? तो बच्चा झूठ नहीं बोलता। बच्चा बोली कि नहीं हजरत दरअसल बात ये था ना, मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था अररिया से, तो दादी उसी के लिए खीर बनाई थी, तो खीर बना के ओसारे में रख दी, वो काम में लग गई, इसके दरमियान में कुत्ता मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दीजिए, तो दादी बोली कना फेंकबे, वो मदरसा हम लिया दादा ने मौलवी साहब खेलते।
ان علماء کو حقیر نہ جانو، قسم خدا کی یہ وارث انبیاء ہیں، ان کو حقیر نہ جانو، یہ وارث انبیاء ہیں، یہ وہ ہیں کہ جس کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ان کا اکرام کرو، ان کی دعائیں لو، اللہ تقدیر بدل دے گا۔ آج ہمارے دروازے میں مدرسے کے چندہ کرنے والے مولوی صاحب آتے ہیں، ہم دیکھ کے 80 سے بھاگے تھے۔ اب بیٹا آ گیا آنگن سے دروازہ میں بھیج دی، وہ مولوی صاحب جو پوچھتے ہیں بابا کہاں لو، بولی بابا کھیتوں میں چلو۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا میرے دروازے پہ ایک عالم دین کا قدم آیا ہے، ایک حافظ قرآن آیا ہے، خوش ہونا چاہیے تھا۔ چندہ دینا نہ دینا یہ دور کی بات ہے، کم از کم اس کی ایک گلاس پانی پلا کر اس سے دعا تو لے لیتے، دعا تو لے لیتے۔ ان سے محبت کرو، یہ محبت صرف یہی کام نہیں آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، جنت میں چلے جاؤ گے وہاں بھی عالموں کی محبت کام آئے گی۔ 6 جن ہوئے گلو ماشاءاللہ، کت جن ہلو جو 6 جن ہوئے گلو ماشاءاللہ الحمدللہ، 6 جن ہوئے گلو۔ جہنم کے کئی دروازے ہیں؟ 7، بس ایک آدمی اور تیار ہو جائیے انشاءاللہ، جلدی کرے ماشاءاللہ، جلدی کرے، بس میری تقریر 5 منٹ کے اندر میں تقریر ختم ہو جائے گی۔ ماں بہنوں کو پنڈال میں چادر رومال لے کر چھوٹے چھوٹے بچے چلے جائیں، میری ماں بہنوں جہاں تک ہو سکے دل کھول کر انشاءاللہ اس مدرسے میں تعاون کرو الحمدللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے چادر رومال لے کر ماں بہنوں کے پنڈال میں چلے جائیں، 7ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو، جلدی کرے میرے بھائی، جلدی کرے ماشاءاللہ۔ صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔